السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک التماس سورہ فاتحہ کی گئی ہے جناب شہید سید ضیاء الدین رضوی، آپ اس شہید بزرگوار کے لیے اور دیگر شہداء کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ حلول ماہ محرم، ماہ غم، ماہ مصائب، ماہ خون و قیام و ماہ پیغام، ماہ قربانی و ماہ غلبہ شمشیر، غلبہ خون بر شمشیر و ماہ فتح حسینیت بر یزیدیت، آپ تمام اہل عزا پر تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ ایام سوگ ہیں۔ ماہ محرم اپنے ہمراہ جو سب سے بڑا پیغام لاتا ہے سوگ و عزا کا ہے۔ سوگ و عزا کے آداب ہیں جنہیں کم از کم مومنین کو چاہیے کہ خیال رکھیں ان کا۔ خلاف عزا اور وہ عمل جو منافات رکھتا ہو سوگواری کے ساتھ انجام نہ دے۔ لعب عام حالات میں بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، خصوصاً ایام عزا میں روا نہیں ہے۔ اور ایک ادب اس ماہ کے لیے یہ ہے کہ انسان عزا و سوگ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پیغام عاشوراء و کربلا کے لیے آمادہ کرے۔ جس طرح ماہ رمضان کے بارے میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رجب اور شعبان رمضان میں مومن کے وارد ہونے کے لیے 2 مہینے مقرر کیے ہیں، یعنی 2 ماہ لگتے ہیں مومن کو رمضان کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ رجب کے روزے، شعبان کے روزے، رجب کا اعتکاف، رجب کے اعمال، رجب کی دعائیں، شعبان کی مناجات، یہ سب کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان رمضان تک پہنچ جائے، اور رمضان سارا اس لیے ہے کہ لیلۃ القدر تک پہنچ جائے۔ بغیر آمادگی کے عزیزان انسان محروم رہ جاتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے حکمت سے یہ نظام بنایا ہے کہ گویا ایک طرح سے حج بھی عاشورہ کی آمادگی کے لیے ہے۔ انسان حج کر کے آتا ہے، فوراً محرم
محرم شروع ہوتا ہے. جو حج کر کے نہیں آئے ہیں انہیں کہا گیا کہ حاجی سے ملنے کے لیے جاؤ. ملنے کے معنی یہ نہیں کہ فقط اس کا ولیمہ کھا کے آ جاؤ، اس لیے کہ وہ آمادہ ہو کر آیا ہے، بیت اللہ سے ہو کر آیا ہے، توحید کے گھر سے ہو کر آیا ہے، اور وہاں سے لوٹا ہوا انسان معمولی نہیں ہوتا. اس لیے کہا گیا کہ جب اس سے معصیت سرزد ہونے سے پہلے اس سے مل لو جا کر، اس سے معانقہ کرو جا کر، کہ وہ نور جو خدا نے اس کے وجود میں ڈالا ہے ملنے والے کو بھی وہ نور پہنچ جاتا ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ انسان محرم کے لیے تیار ہو جائے، اور محرم میں عزا و سوگ و عزاداری و گریہ و مسائب و مجلس و نوحہ و مرثیہ و ماتم، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ انسان عاشورہ کو سمجھ جائے، شب عاشور کو سمجھ جائے. امام علیہ السلام سے منسوب یہ جملہ امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، مومن کا ہر دن عاشورہ اور ہر زمین کربلا. نہ کہ جہاں پر بھی عاشورہ کی شبی کو زری بنا دیں یا علم لگا دیں تو اس کا نام رکھ دیں یہ ارض کربلا ہے. جس طرح عموماً عزا قدوں کا اور عزا خانوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے کربلا، نہ کربلا یعنی ہر زمین، آپ کا شہر، آپ کا ملک، آپ کا گھر، آپ کا محلہ، ہر زمین کربلا بنا سکتے ہیں آپ. وہ ہر دن آپ کا عاشورہ بن سکتا ہے بشرطے کہ عاشورہ و کربلا کے اصول انسان کو سمجھ میں آ جائیں. اس لیے آمادگی بھی ضروری ہے، عزا کے لیے تیاری ضروری ہے، آمادگی ضروری ہے. علاوہ اس کے جو ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں، عزا خانوں کو آمادہ کرتے ہیں، سیاہ پوش کرتے ہیں، خود سیاہ پوش ہوتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، خطیب کو دعوت دیتے ہیں، ذاکر کو بلاتے ہیں، اور خود انتظام کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں معمولات سے. یہ جسمانی آمادگی ہے، یہ ظاہری آمادگی ہے. لیکن عاشورہ کی آمادگی کے لیے دل آمادہ ہونا چاہیے، روح آمادہ ہونا چاہیے. جب تک دل انسان کا آمادہ نہ ہو، پیغام عاشورہ دل میں نہیں اترتا. اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو پورا محرم گزر جائے، ایام عزا گزر جائیں اور ہم فقط رسم ادا کریں، پیغام عاشورہ سے محروم رہ جائیں. لہذا ایک ادب یہ ہے کہ ہمیشہ ذہنی آمادگی 24 گھنٹے اپنے اندر پیدا کریں. ان چیزوں سے پرہیز کریں جو انسان کے اندر ذہنی آمادگی اور قلبی آمادگی کو ختم کر دیتے ہیں. قرآن نے انسان کے دل کا حال بہت عجیب و غریب ذکر کیا ہے. دل کو دل کہتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ایک حالت پہ ٹکتا نہیں ہے. قلب کہتے ہیں نا، قلب، دو نقطے والے قلب. قاف، وہ کش والا جو کاف ہے اس کا معنی ہوتا ہے کتا، ہاں، لیکن دو نقطے والا قاف جو کینچی والا قاف کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے دل. قلب، تقلب. قرآن نے رسول اللہ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کا تقلب دیکھ لیا ہے. تقلب یعنی آپ کی بے چینی، آپ کا اضطراب، آپ کا ایک حالت پہ نہ رہنا یا پہلو بدلنا آپ کا ہم نے دیکھ لیا ہے. ہمیں آپ کی بے چینی کا علم ہو گیا ہے. قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتا رہتا ہے. ان حالات بدلنے میں کبھی غافل ہو جاتا ہے، کبھی شقی ہو جاتا ہے، کبھی قسی ہو جاتا ہے، کبھی اس پہ میل چڑھ جاتی ہے. البتہ معمولی لوگوں کے دل کے لیے. رسول اللہ کے دل کا تقلب اور ہے، لیکن معمولی ہم جیسوں کا دل، اس میں بھی تقلب ہے، بے چینی ہے، اس کے اندر بھی ایک حالت نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے. یہ قرآن نے حالات ذکر کی ہیں. شاید مجموعی طور پر 100 سے زیادہ حالتیں انسان کے دل کی